بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب صوم موضوعاتی مطالعہ حصہ بے عبادات کے سبق حج کے حوالے سے حج کے معنی و مفہوم، حج کے فضائل و اہمیت، حج کی قسمیں، حج کے فوائد اور عمرہ کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے اور اسے آسان لفظوں میں سمجھیں گے۔ اس سے اگلی ویڈیو میں اس سبق کے کتاب میں موجود مشقی سوالات کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق کا نام ہے حج۔ سب سے پہلے حج کے معنی و مفہوم۔ عربی میں حج کا مطلب ہے ارادہ کرنا۔ شریعت کی روح سے حج کے ایام میں یعنی حج کے دنوں میں بیت اللہ کی زیارت اور دیگر مخصوص اعمال انجام دینے کو حج کہتے ہیں، یعنی مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا اور دیگر مناسک وغیرہ کو حج کہا جاتا ہے۔ حج اسلام کا اہم رکن ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ اور نمبر 5 حج ہے۔ تو ان 5 ارکان اسلام میں سے حج اسلام کا 5واں رکن ہے، جو ہر صاحب استطاعت یعنی جس کے پاس اتنا پیسہ ہو، اتنا مال ہو، اتنے وسائل ہوں کہ وہ آسانی سے حج ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کے سفر کے اخراجات برداشت کر سکے۔ دوسرے نمبر پر عاقل یعنی جو صاحب عقل ہو، صاحب شعور ہو، اس پر حج فرض ہے۔ جس کا ذہنی توازن درست نہ ہو یا جو پاگل ہو، اس پر حج فرض نہیں ہے۔ بالغ مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، یعنی نابالغ پر حج فرض نہیں ہے، چاہے وہ صاحب حیثیت ہو، صاحب استطاعت ہو۔ جب تک کوئی بھی شخص خواہ مرد ہو یا عورت بالغ نہیں ہو جاتے تب تک ان پر حج شریعت کی طرف سے فرض نہیں ہے۔ صاحب استطاعت، عاقل، بالغ مسلمان مرد عورت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہونے کا معنی یہ ہے، یعنی ایک بار حج کرنے کے بعد جتنی بار بھی کوئی شخص چاہے حج کر سکتا ہے، لیکن اس کا فرض ادا کرنا صرف ایک ہی بار میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد جتنی مرتبہ بھی حج کرے گا اس کا اسے ثواب ملتا رہے گا، لیکن پوری زندگی میں ایک بار حج ادا کرنے سے اس پر جو فرض ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اور اس پر جو گھر کے اخراجات اور قرض ادا کرنے کے بعد حج کے سفر کے اخراجات رکھتا ہو، یعنی ایسے شخص کے پاس مال و دولت تو ہو لیکن گھر کے اخراجات پورے کرنے کے بعد اس کے پاس اتنا پیسہ بچے کہ وہ حج ادا کر سکے، یا لوگوں کا قرض ادا کرنے کے بعد اس کے پاس اتنا پیسہ بچے کہ وہ حج ادا کر سکے، تو ایسے شخص پر حج فرض ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی ذریعہ آمدنی اچھی خاصی ہے لیکن اس کے اخراجات بھی اتنے ہی ہیں جتنی اس کی آمدنی ہے، ساری کی ساری آمدنی اخراجات میں خرچ ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص پر حج فرض نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اخراجات اور لوگوں کا قرضہ ادا کرنے کے بعد اگر بندہ صاحب استطاعت رہتا ہے تو اس پر حج فرض ہوگا، بصورت دیگر اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ آگے کہتے ہیں ساتھ ساتھ امن کی حالت میں بھی ہو، یعنی اگر وہ مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، لیکن اس کے ملک میں ایسے حالات ہیں، مثلا جنگ چھڑی ہوئی ہے اور وہ اپنے ملک سے حج کے لیے نکل نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں بھی اس پر اس سال حج فرض نہیں رہتا۔ جب حالات بہتر ہو جائیں گے اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ اس کے بعد حج کے فضائل و اہمیت۔ حج ایک عظیم جسمانی اور مالی عبادت ہے۔ جسمانی اس لحاظ سے کہ اس میں بندے کو جسمانی طور پر ارکان ادا کرنے ہوتے ہیں، کعبے کا طواف کرنا ہوتا ہے، اور مالی عبادت اس لحاظ سے ہے کہ بندے کو سفر کے اخراجات اٹھانے کے لیے مال خرچ کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے بڑے اجر و ثواب کی بشارت ہے۔ اس کے حوالے سے آگے تفصیل آ رہی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، جس کا ترجمہ ہے اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، یعنی حج کی فرضیت قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے احادیث مبارکہ میں بھی حج کے حوالے سے جو فضائل آئے ہیں
اس حوالے سے آگے فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے تمام آداب کے ساتھ حج ادا کیا، یعنی جو شرائط اور جو آداب حج کرنے کے حوالے سے شریعت نے بتائے ہیں ان آداب کو پورا کرتے ہوئے حج کو ادا کیا، تو فرمایا اس کے لیے گناہوں سے پاک ہونے کا ثواب ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج للہ، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا، فلم یرفث، اور نفسانی خواہشات کی باتوں سے پرہیز کیا، ولم یفسق، اور کوئی گناہ نہیں کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے نئے بچے کی طرح ہے، یعنی وہ گناہوں سے پاک ہو گیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1521 ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں یہ بتایا کہ جس طرح سے کوئی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا نامہ اعمال گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا۔ تو جو بھی شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، یعنی اس کا حج کرنے کا مقصود اللہ رب العزت کی رضا ہے، دنیاوی شہرت نہیں ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ حج کرتا ہے اور نفسانی خواہشات سے بچتا ہے، تو وہ بھی گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدا ہونے والا بچہ ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے عزیز طلبہ اور بھی احادیث ہیں اس حوالے سے، جس طرح سے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ، یعنی ایسا حج جو قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، ایسے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں، یعنی ایسے بندے کو اللہ کی طرف سے جنت مل کر ہی رہتی ہے۔ اسی طرح سے ترمذی شریف کی حدیث نمبر 810 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ پر ایک دوسرے کے بعد جاتے رہا کرو، یعنی ایک حج کے بعد دوسرا حج یا ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرتے رہا کرو۔ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، کیونکہ یہ فقر و گناہوں کو ایسے دور کر دیتے ہیں، کما ینفی الکیر خبث الحدید او کما قال، فرمایا حج اور عمرے پر ایک دوسرے کے بعد جاتے رہا کرو، یعنی ایک حج کے بعد دوسرا حج اور ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرتے رہا کرو، ہمیشہ معمول رکھا کرو، کیونکہ یہ فقر و گناہوں کو، یعنی محتاجی کو اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے، یعنی جیسے آگ میں، بھٹی میں لوہے کو ڈالا جائے تو وہ چمک کر باہر نکلتا ہے، اسی طرح سے حج اور عمرہ کرتے رہنے سے بندے کی محتاجی اور بندے کے گناہ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں حج کی اقسام کی طرف۔ حج کی قسمیں، حج کی 3 قسمیں ہیں، افراد، تمتع اور قران، یہ 3 قسمیں ہیں۔ اور حج کے جو مناسک ہیں، یعنی جو حج کے ارکان ہیں، ان کے حوالے سے فرمایا گیا کہ حج کا آغاز مردوں کے لیے 2 سفید چادروں اور عورتوں کے لیے ایک سادہ سا لباس پہننے سے ہوتا ہے۔ 2 سفید چادروں جن کو احرام کہا جاتا ہے، جو حاجی حضرات پہنتے ہیں، اور عورتوں کے لیے ایک سادہ سا سمپل سا لباس ہوتا ہے جسے احرام کہتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ مخصوص مقامات پر، مخصوص مقامات کون سے ہیں؟ جنہیں میقات کہا جاتا ہے، عام کپڑے نکال کر درج بالا ذکر کردہ چادریں پہنی جاتی ہیں، یعنی 2 سفید چادریں مرد کے لیے ہیں اور عورتوں کے لیے سادہ لباس ہے، اور وہاں سے حج یا عمرہ کی نیت بھی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد حج کی مختلف عبادات انجام دی جاتی ہیں جنہیں مناسک کہتے ہیں، جو کہ درج ذیل ہیں۔ مناسک کے حج کہا جاتا ہے حج کے ارکان کو، جن میں سے ایک رکن ہے طواف۔ طواف کہتے ہیں کعبے کے گرد 7 بار چکر لگانا۔ اس کے بعد وقوف عرفات، وقوف کہتے ہیں رکنے کو۔ عرفات ایک جگہ کا نام ہے جہاں 9 ذی الحج کو رکنا ضروری ہوتا ہے۔ مکہ المکرمہ میں عرفات ایک ایسی جگہ ہے، ایک میدان ہے جہاں پر تمام حاجی حضرات 9 ذی الحج کو اسٹے کرتے ہیں، رکتے ہیں، جسے وقوف عرفات کہتے ہیں، یعنی عرفات کے میدان میں رکنا یعنی عرفات کے میدان میں رکنا کہلاتا ہے۔ یہ بھی حج کے ارکان میں سے ہے۔ اور عرفات میں حجاج کرام ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کرتے ہیں، یعنی 9 ذی الحج کو نماز ظہر اور نماز عصر دونوں کو ایک ساتھ وہاں پر وقوف عرفات کے دوران ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے مزدلفہ۔ مزدلفہ بھی ایک جگہ کا نام ہے۔ مزدلفہ وہ جگہ ہے جہاں 10 ذی الحج کی رات عازمین حج، یعنی حج پر آئے ہوئے لوگ مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ظہر اور عصر کو ایک ساتھ میدان عرفات میں ادا کیا جاتا ہے وقوف عرفات کے دوران، اور مزدلفہ میں
مغرب اور عشاء کی نماز کو ایک ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے رمی الجمر، اس کے بعد ہے رمی الجمار۔ رمی کے معنی پتھر مارنا اور جمار جمرہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہے 3 ستون۔ یعنی مکہ المکرمہ میں 3 بڑے بڑے ستون، 3 بڑے بڑے پلر بنے ہوئے ہیں، وہاں جا کر رمی کی جاتی ہے، یعنی پتھر مارے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جمرۃ الاولیٰ، پہلا والا ستون، جمرۃ وسطیٰ بیچ والا ستون، درمیان والا ستون، اور جمرۃ کبریٰ یعنی بڑا والا ستون کے ناموں سے مینا کے میدان میں موجود ہیں۔ انہیں کنکریاں مارنے کو رمی الجمار کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، رمی الجمار کے حوالے سے جو تاریخی نسبت ہے وہ یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے اللہ رب العزت کی طرف سے جو حکم ہوا، اس حکم کے مطابق جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے، تو پہلے شیطان نے انسانی شکل میں آ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس فریضے کی ادائیگی سے روکنے کے لیے بہکانے کی کوشش کی۔ جب وہاں کامیاب نہیں ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر کنکریاں اٹھا کر، پتھر اٹھا کر شیطان کو مار کر بھگایا تھا۔ یہ واقعہ مینا کے میدان میں ہوا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے شیطان کو پتھر مار کر بھاگنے کی ادا اللہ رب العزت کو پسند آئی، اور مینا کے مقام پر جہاں یہ واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے حاجیوں کے لیے رمی الجمرات کو حج کے ارکان میں سے ایک لازمی رکن قرار دے دیا۔ اسی طرح سے اس کے بعد ہے قربانی، جو عازمین حج قران یا تمتع کرتے ہیں، یعنی جس طرح سے حج کی 3 قسمیں اوپر گزری، ان میں سے جو حج قران کرتے ہیں یا حج تمتع کرتے ہیں، ان پر قربانی واجب ہے۔ یہ قربانی سنت ابراہیمی کی یاد میں کی جاتی ہے، جس کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے زمین پر لٹایا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، اور جو ہی چھری چلانا چاہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت سے ایک مینڈھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ منتقل کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ کر لیا گیا، اور اللہ کی طرف سے فرمایا گیا کہ صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کر لیا گیا۔ تو اس قربانی کی یاد میں سنت ابراہیمی کے طور پر مسلمانوں کے لیے یہ قربانی رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے صفا و مروہ کی سعی۔ صفا و مروہ 2 پہاڑیوں کے نام ہیں، یہ بھی مکہ کے اندر ہیں، جن کے درمیان حج اور عمرے کے دوران طواف کے بعد 7 چکر پورے کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کے حکم سے صفا و مروہ پہاڑیوں کے درمیان مکہ مکرمہ میں بے آب و گیاہ ریگستان میں چھوڑا، یعنی اس وقت نہ وہاں سبزہ تھا نہ پانی تھا، وہاں جب چھوڑ کر گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس میں تڑپتے ہوئے دیکھ کر حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑی پر چڑھ جاتی اور پھر پیچھے پلٹ کر دیکھتی کہ کہیں کوئی میرے بچے اسماعیل پر کوئی درندہ، کوئی جانور حملہ نہ کر دے، پھر پلٹ کر واپس آ جاتی، پھر مروہ پہاڑی کی طرف چڑھ جاتی، اس طرف دیکھتی کہ کہیں کوئی پانی مل جائے۔ اس طرح سے 7 چکر ادھر سے ادھر صفا سے مروہ کے درمیان حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پانی کی تلاش میں گزارے۔ اس دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں رگڑیں اور زمین سے آب زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا، جو آب زمزم کا چشمہ آج تک موجود ہے۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے حجاج کرام اس پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس صفا و مروہ کے درمیان حضرت ہاجرہ کے دوڑنے کی ادا اللہ رب العزت کو پسند آئی، اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کو، یعنی دوڑنے کو، شریعت مطہرہ میں مناسک حج میں سے صفا و مروہ کی سعی کرنا بھی لازمی قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد ہے حج کے فوائد، یعنی حج کے کون کون سے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج فرض ہے، جس میں انسان جانی، مالی اور روحانی لحاظ سے تمام عبادات کی ادائیگی کا شرف حاصل کرتا ہے، یعنی جانی طور پر اس لحاظ سے کہ جسمانی طور پر ارکان کو ادا کرتا ہے، مناسک کے حج کو ادا کرتا ہے، اور مالی لحاظ سے اس طرح کے
اپنے ملک سے اپنے شہر سے مال خرچ کر کے وہاں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ حج میں تمام گورے اور کالے، عرب و عجم وغیرہ بلا تفریق بارگاہ الہی میں پکارتے ہیں، یعنی دنیا کے مختلف ممالک سے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ ان مسلمانوں میں گورے بھی ہوتے ہیں، کالے بھی ہوتے ہیں، عربی بھی ہوتے ہیں، عجمی بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، بادشاہ بھی ہوتے ہیں، فقیر بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے دنیا کے مالدار لوگ بھی ہوتے ہیں، اور غرباء و مساکین بھی ہوتے ہیں۔ وہ تمام کے تمام بغیر کسی تفریق کے ایک ہی لباس میں، ایک ہی زبان سے پکارتے ہوئے ایک ہی انداز میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ عمل بھی انسانی مساوات کا ثبوت ہے، یعنی پوری دنیا کے مسلمان، وہاں کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا، کسی کا کوئی لباس دوسرے سے منفرد نہیں ہوتا، چاہے امیر ہو یا غریب، سب نے ایک ہی طرح کا لباس احرام کی صورت میں پہنا ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے لوگ ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے مل کر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کون کون سے ممالک سے آئے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، اور مختلف ممالک کی اشیاء کی تجارت، اسلامی اخوت اور بھائی چارہ، باہمی ہمدردی اور دکھ درد کا بھی علم ہوتا ہے۔ یعنی سارے مسلمان جب ایک ہی مرکز پر ایک ہی لباس میں، ایک ہی انداز میں، ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں تو تمام مسلمانوں کا ایک اجتماعی رشتہ جو کہ امت محمدیہ کے طور پر ہے، اس کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے اور ایک دوسرے کے دکھ درد کا علم ہوتا ہے۔ یہ حج کے فوائد ہیں۔ اسی طرح سے اس کے بعد ہے عمرہ۔ حج کے ایام کے علاوہ باقی دنوں میں احرام کے ساتھ زیارت کی نیت سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے اور حلق یا قصر سے احرام کھولنے کو عمرہ کہتے ہیں۔ یعنی جو لوگ حج کے لیے نہیں جا سکتے تو وہ نفلی طور پر عمرہ کرنے کے لیے سال میں کسی بھی مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں، اور اس میں بھی کعبے کا طواف ہوتا ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی ہوتی ہے، حلق یعنی سر مڈایا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 192، جس کا ترجمہ ہے اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کے ثواب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کا عرصہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور یعنی نیکی والا حج، ایسا حج جو قبول ہوا ہو، اس حج کا بدلہ جنت ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1773 ہے۔ عمرہ کرنا سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عمرے اور ایک حج ادا فرمایا، یعنی 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی الحج کے مہینے میں جو حج ادا کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا حج تھا اور وہ آخری حج تھا، کیونکہ پھر 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے ایام سے پہلے ہی ماہ ربیع الاول میں دنیا سے وصال فرما چکے تھے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت کے 10ویں سال پہلا اور آخری حج تھا۔ عمرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 ادا کیے۔ اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حج اور عمرہ کرنے کی ترغیب دی۔ عمرہ کرنے سے انسان کو مقدس مقامات کی زیارت اور برکت حاصل ہوتی ہے، یعنی بندہ وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر مکہ اور شہر مدینہ میں اپنے زندگی کے لمحات گزارے، ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے یہاں تشریف لائے، کون سی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، اسی طرح سے غار حرا میں کس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے پہلے عبادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جایا کرتے تھے۔ تو ایسے مقدس مقامات کی زیارت بھی حج کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ عمرہ گناہوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ حج کی طاقت اور حیثیت نہیں رکھتے وہ عمرہ کر کے یہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مدینہ شریف کی زیارت۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ہمارے لیے باعث رحمت اور شفاعت ہے، یعنی حضور ہی کی ذات ہے جن کی رحمت کے ذریعے، جن کے رحمت کے طفیل ہم پر اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی عنایتیں ہیں، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہم غلاموں کی، ہم امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس شہر مدینہ منورہ اور روضہ طاہر کی حاضری دینا بھی باعث اجر و ثواب ہے، یعنی جن کے صدقے سے ہمیں حج نصیب ہوا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تمام ارکان نصیب ہوئے، ایمان نصیب ہوا۔ آج ہم ان سے ظاہری طور پر تو نہیں مل سکتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس کی زیارت کرنا حضور کے غلاموں کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی بتا دیا تھا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جو کوئی میری قبر کی زیارت کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ روزہ رسول کی حاضری دینا نہ صرف یہ کہ بہت بڑے اجر و ثواب اور سعادت کی بات ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچ کر اپنی زندگی کے معراج پانے کے مترادف ہے۔ تو حج اور عمرہ کرنے والے اور مدینہ منورہ جانے والے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ مسجد نبوی اور روضہ طاہر کی حاضری دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس با ادب کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرے، یعنی حضور کی بارگاہ میں بہت زیادہ ادب کے ساتھ کھڑا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کے سارے عمل کسی بے ادبی کی وجہ سے رائگاں ہو جائیں، ضائع ہو جائیں۔ مدینہ منورہ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی کا شہر کہا جاتا ہے، یعنی حضور جب تک وہاں ہجرت کر کے تشریف نہیں لائے تھے تب تک شہر مدینہ کا نام یثرب تھا، یعنی بیماریوں کا شہر۔ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم یثرب میں لگے، مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر اور مدینہ منورہ بن گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس کی اپنی زندگی میں بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔